کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ سفر کا مہینہ اپنے ساتھ بلائیں، مصیبتیں اور بیماریاں لے کر آتا ہے؟ کیا آپ کے گھر میں بھی ان دنوں ایک عجیب سا خوف ہے، ایک اندیکھا ڈر پھیلا ہوا ہے کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کہیں ہمارا کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے، اور اسی ڈر کے مارے آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جلدی سے کوئی صدقہ دے دوں تاکہ اس مہینے کی نحوست سے بچ سکوں؟ لیکن رکیں، ذرا ٹھنڈے دماغ سے ایک بات سوچیں، کیا وہ رب جس کی رحمانیت کی کوئی حد نہیں، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ پھر کسی مہینے کو اپنے بندوں کے لیے صرف عذاب اور نوست بنا کر بھیج سکتا ہے؟ سوچیں اس بات کو۔ اگر سفر کا مہینہ واقعی منحوس ہے تو پھر ہمارے ایمان، ہمارا توکل اور اللہ پر بھروسے کا کیا ہوا؟ سوچیں اس بات کو بھی کہ اس سب کے اوپر ہمارا بھروسہ کدھر گیا؟ اور اگر یہ سب محض ایک وہم ہے، ایک جھوٹ ہے، تو پھر نسلوں سے ہمارے بڑے بوڑھے ہمیں اس مہینے سے کیوں ڈراتے آ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے صدیوں پرانی رسموں اور سنی سنائی باتوں کو دین کا حصہ مان لیا ہے، جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے؟ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ سب وہم ہے تو پھر میرے گھر میں سکون کیوں نہیں ہے؟ رزق میں برکت کیوں چلی جا رہی ہے؟ بیماریاں پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ کیا اس کا علاج صرف 1 کلو کالا چنا اور باجرہ یا پھر چند روپے صدقہ دینا ہے؟ یا کہانی اس سے زیادہ کہیں گہری ہے، جس سے ہم سب دانستہ یا نادانستہ طور پر منہ پھیرے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کے سامنے وہ سچائی رکھنے جا رہا ہوں جسے سننے کا حوصلہ ہر کسی میں نہیں ہوتا، وہ حقیقت جو کوئی آپ کو کھل کر نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ بات آپ کے عقیدے اور آپ کی زندگی کے سکون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم اس سفر کا آغاز وہاں سے کریں گے جہاں سے آپ کا وہم اور وسوسے دم توڑ دیں گے۔ یقین مانے آج کی اس ویڈیو دیکھنے کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے دل کا ایک بہت ہی بڑا بوجھ ہلکا ہو چکا ہوگا، اور زندگی میں آپ ایک ایسا سکون محسوس کریں گے جو شاید پہلے کبھی نہ کیا ہو۔ تو چلیں اس اندھیرے سے نکلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ دوستو، ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں سچ سے زیادہ افواہیں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ جیسے اسلامک سال کا دوسرا مہینہ یعنی سفر المظفر شروع ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں عجیب و غریب باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بیٹا سفر کا مہینہ ہے، کوئی نیا کاروبار شروع مت کرنا، شادی کی تاریخ اگلے مہینے رکھ دو، سفر میں شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، شام کے وقت باہر مت نکلو، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ یا کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ کبھی آپ نے ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچا ہے کہ یہ بات کہاں سے آئی، یہ باتیں کہاں سے ہم تک پہنچتی ہیں، اور کیوں ہمارے بڑے ہم سے یہ بات کرتے ہیں؟ کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی دن، کسی رات یا کسی مہینے کو منحوس قرار دیا تھا؟ کسی جگہ پر آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسا کبھی کہیں سنا ہے کہ ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک مہینے کا نام لے کے نشاندہی کر کے اسے منحوس قرار دیا ہو؟ ایسا کہیں پر سنا تھا؟ نہیں نا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ نحوست کا تصور اسلام کا ہی نہیں، یہ تو اسلام سے پہلے دور جہالیت اور عربوں کا عقیدہ تھا۔ وہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس مہینے میں سفر کرنے سے کتراتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ جب اسلام آیا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ فرما دیے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس چیز نہیں ہے۔ لیکن افسوس، صدیاں گزر گئیں، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا مگر ہمارے دماغوں سے وہ پرانی جاہلیت کے اثرات نہ جا سکے۔ آج بھی ہم اسی خوف کے قید میں بندھے ہوئے ہیں، ہم ہر روز اسی ڈر کے ساتھ جیتے ہیں کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ تو ذرا سوچئے، جب ہم کسی مہینے کو منحوس کہتے ہیں تو دراصل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق پر اللہ کے وقت پر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کیا ایک سچے مومن کا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے؟ اب آتے ہیں اس سب سے بڑی غلط فہمی کی طرف جس کا شکار ہم ہیں۔ جیسے ہی کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی مہینہ شروع ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو بھائی جلدی سے صدقہ دے دو تاکہ آفت یا بلائیں جو بھی آنے والی ہیں وہ ٹل جائیں۔ ظاہری طور پر یہ
عمل بہت نیک لگتا ہے، لیکن آئیں ذرا نیتوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ جب آپ وہ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہوتا ہے؟ کیا آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے؟ کیا آپ کسی غریب کا چہرہ دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں، یا پھر آپ کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پیسے لے لے اور بدلے میں میری جان، میرے بچوں کی جان بخش دے؟ ان تینوں میں سے کوئی سوال آپ کے دماغ میں ہوتا ہے؟ اس بارے میں بھی سوچیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ صدقہ نہیں، یہ سودے بازی ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی انداز ہے جو ہم دنیا میں کسی کرپٹ افسر کو رشوت دیتے وقت اپناتے ہیں۔ لو جی، یہ چائے پانی لے لو، ہمارا راستہ صاف کر دو۔ توبہ نعوذ باللہ، ہم نے اپنے رب کو بھی اسی ترازو میں تولنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت تو غنی ہے، وہ ہماری کسی قربانی، ہمارے کسی بکرے کا گوشت یا ہمارے چند پیسوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جب ہم ڈر کر صدقہ دیتے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت پر یقین نہیں رکھ رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنے اس خوف کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ پر مسلط ہوتا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی، اگر ہم نے سفر کا صدقہ نہ دیا تو کیا ہوگا؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا آپ کا رب صرف سفر کے مہینے میں ہی نگران ہے، یا باقی 11 مہینوں میں بھی کائنات کا نظام کوئی اور چلا رہا ہے؟ اگر اللہ نے آپ کی حفاظت کرنی ہے تو وہ سال کے 365 دن کرے گا، اور اگر کوئی آزمائش آنی ہے تو وہ آپ کے صدقے کے چند سکے پھینکنے سے نہیں ٹلے گی جب تک آپ کی نیت میں خلوص نہ ہو۔ ہم نے صدقے کو ایک کھیل، ایک فارمولا اور ایک ٹوٹکا بنا دیا ہے۔ ہم نے بھی اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ پیسے لیے، مریض کے سر سے 7 بار گھما کر باہر پھینک دیے۔ کالے چنے، کالی دال یا کوئی ایسی چیز لی یا کالی مرچیں لی، انہیں آگ میں جلا دیا۔ اس سے کیا ہوگا جی؟ نظر بد دور ہو جائے گی۔ کسی خاص دن، کسی خاص وقت پر کارا بکرا ذبح کرنا ضروری سمجھ لیا۔ یہ ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ مجھے پورے قرآن پاک میں اور حدیث سے کوئی ایسی روایت ہی دکھا دیں جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کو اس طرح جادو ٹونے کی طرح استعمال کرنے کا حکم دیا ہو۔ یہ سب ہندوانہ اور جہلانہ رسمیں ہیں جو ہمارے دین میں گھس آئی ہیں تاکہ ہم اپنے کمزور ایمان کو وقتی تسلی دے سکیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کالا بکرا کاٹ دیا تو اب ہمیں گناہوں کا لائسنس مل گیا، اب تو جو مرضی ہم کر لیں، کوئی آفت ہمیں چھو بھی نہیں سکتی۔ لیکن یاد رکھیں، جب ایک غلطی اور بدعت والے طریقے سے سکون ڈھانپنے کی کوشش کریں گے تو وہ سکون نہیں بلکہ صرف شیطان کی طرف سے دی گئی ایک وقتی تسلی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈر کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا کہ اصل صدقہ کیا ہے؟ کیا اسلام ہمیں صدقہ دینے سے روکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ صدقہ تو وہ ڈال ہے جو انسان کو بلاؤں سے بچاتی ہے، لیکن اس کا ایک خاص طریقہ یہ ہے، اور آج میں آپ کو اس صدقے کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے لیے آپ کو جیب سے 1 روپیہ بھی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا وزن اللہ کے ہاں آہت کے پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ دوستو، ہم نے اپنی ساری توجہ پیسے دینے پر لگا رکھی ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب زبان سے آپ سارا دن لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، اپنے محتاج بندوں کو ذلیل کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں پر چیختے چلاتے ہیں، کیا یہ زبان کے گناہ آپ کے چند روپیوں کا صدقہ دھو سکتے ہیں؟ ذرا اس بات کو بھی سوچئے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لاکھوں روپے کا صدقہ خیرات تو کر دیتے ہیں، لیکن جب بات اپنے اخلاق پر آتی ہے، اپنی زبان کو قابو کرنے پر آتی ہے تو ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ آج صبح کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور دوپہر کو اپنے سگے بھائی کا حق مار لیتے ہیں۔ آپ مسجد کے فنڈ میں لاکھوں روپیہ دے دیتے ہیں اور شام کو اپنے ملازمین کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں۔ آپ سفر کے مہینے میں دگنا صدقہ کرتے ہیں، لیکن اپنی زبان کے زہر سے بیوی بچوں کا جینا حرام کیے رکھتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، کیا یہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک ہاتھ سے نیکی کما رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے انہیں آگ میں ڈال رہے ہیں۔ سفر کے مہینے کا سب سے بہترین صدقہ اور در حقیقت ہر مہینے کا سب سے بڑا صدقہ زبان کا ہے، اور آپ کے پاس سامنے والے کو ذلیل کرنے کا بھرپور موقع موجود ہوتا ہے، لیکن آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں تو یقین جانیے فرشتے اسی خاموشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ یہ ہے وہ صدقہ جو زمین سے عرش تک آپ کا فاصلہ پلک جھپکتے ہی طے کر دیتا ہے۔
ہے۔ اپنی زبان سے کسی اداس چہرے پر مسکراہٹ لانا، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، کسی غریب کی جو کوئی بھی پریشانی ہے اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جانا، اس کی پردہ پوشی کیے رکھنا، یہ ہے وہ سچے صدقے جو آپ کے گھر کی نصرت کو پل بھر میں رحمتوں میں بدل دیں گے۔ لیکن دوستو، زبان تو صرف ایک ترجمان ہے، زبان تو وہی بولتی ہے جو ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ اصل جنگ تو ہمارے دل کے اندر ہے۔ جب تک دل صاف نہیں ہوگا زبان کبھی بھی میٹھی نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل ایک ایسے آئینے کی طرح ہے، اگر یہ آئینہ صاف اور چمکدار ہو جائے تو اس پر اللہ کی رحمت کی تجلیاں صاف نظر آئیں گی، لیکن اگر اس آئینے پر حسد، بغض، کینے اور نفرت کی دھول جم جائے تو پھر آپ اللہ کی رحمت کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہر طرف آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سالوں پرانی دشمنیاں، رنجشیں اور نفرتیں اپنے دل میں دبا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اپنے سگے رشتے داروں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کا پہاڑ معاف کر دے۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ دل کا صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو بالکل خالی کر دیں، ہر انسان کو معاف کر دیں جس نے بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی انہوں نے میرے ساتھ تو بہت برا کیا تھا، میں کیسے معاف کر دوں؟ کیا یہ میری کمزوری نہیں ہوگی؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، معاف کرنا کمزوری نہیں، کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ اس پر احسان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ اپنے دل کو اس بوجھ سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں۔ جس دن آپ کا دل صاف ہو گیا، اس دن آپ کو کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا دل اللہ کے نور سے بھر چکا ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کا یہ سفر جو ہم نے شروع کیا تھا اسے یہیں ختم نہیں کرنا۔ یہ ویڈیو کوئی کہانی نہیں جسے سن کر آپ بھول جائیں گے، یہ ایک پیغام تھا، ایک دعوت تھی آپ کو بدلنے کی۔ آج جب آپ یہ ویڈیو بند کریں گے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے پاس جائیں، اپنی زوجہ، اپنے بچوں، اپنے والدین یا اپنے بھائیوں کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ سجائیں۔ اگر کوئی ناراض ہے تو ہاتھ بڑھا کر اسے ختم کر دیں، اسے راضی کر لیں، اسے منا لیں۔ یہی آپ کے سفر کے مہینے کا اصل صدقہ ہے۔ رسموں اور وہموں کے جال سے باہر نکل آئیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور یاد رکھیں جب اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مہینہ، کوئی آفت آپ کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل کے کسی ایسے کونے کو چھوا ہے جو آپ کو زندگی جینے کا نیا زاویہ ملا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے پیارے دوست، عزیزوں کا، رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں۔ آج آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آج آپ کسی کو یہ ویڈیو شیئر کریں گے تو اگر وہ پریشان ہوگا، بے یارو مددگار ہوگا، مشکل میں ہوگا، کسی رنجش غم میں مبتلا ہوگا، آپ کی یہ بھیجی گئی ویڈیو کو دیکھے گا تو کیا پتا اس کے دل کو بھی سکون مل جائے، وہ بھی سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر چل پڑے اور اسے زندگی میں جو سکون نہیں مل رہا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیا پتا اس کو بھی سکون مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو صاف کرے، ہمیں وہموں کے دلدل سے نکال کر سچے ایمان کی روشنی عطا فرمائے۔ اب میری جن جن بہن بھائیوں نے میسج کر کر کے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کے لیے آج سفر المظفر کے پورے مہینے کی خصوصی اجتماعی دعا میں شامل ہو کر آمین ضرور بولیں۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں۔ جن جن بہن بھائیوں نے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا تھا ان سب کے لیے آج خصوصی اجتماعی دعا کریں گے۔ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولتے جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے۔ تمام اہل اسلام کو ماہ سفر المظفر کا پورا مہینہ اور چاند رات بہت بہت مبارک ہو۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ سب کے لیے ماہ سفر کی چاند رات اور پورے مہینے کی خصوصی اجتماعی دعا کریں گے۔ یہ نہ صرف چاند رات کی دعا ہوگی بلکہ پورے سفر المظفر کے پورے مہینے کی دعا ہے۔ تو آپ سب نے میری جن جن بہن بھائیوں نے میسج کر کر کے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے لیے آج سفر المظفر کی چاند رات اور پورے مہینے کی اس خصوصی اجتماعی دعا میں شامل ہو کر آمین ضرور بولیے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، عزیزوں، کاروں تک بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولیں۔ آج اگر آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست، عزیزوں، کاروں تک شیئر کریں گے اور وہ اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولیں گے، کیا پتا ان کے منہ سے نکلی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، ان کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ تو میں دعا کا آغاز
کر رہا ہوں، میرے ساتھ آمین بولتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جہنم سے ہم لوگوں کو آزاد فرما، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہر صبح کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہر دوپہر کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہر رات کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دن اور رات کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں سب کو معاف فرما، یا اللہ سخت سخت عذاب سے دور فرما، یا اللہ ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء گناہوں میں ملوث ہیں یا اللہ سب گناہوں کو معاف فرما۔ ان آنکھوں نے بے شمار گناہ کر رکھے ہیں، یا اللہ ان آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بد نظری کو معاف فرما، یا اللہ شرک کو ختم کر دے، یا اللہ حسد کو ختم کر دے، یا اللہ ان آنکھوں کو جو گندے گندے پروگرام دیکھ چکے ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ یہ آنکھیں جو غیر محرم کو دیکھ چکی ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ اس زبان کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ اس زبان سے بولے گئے جھوٹ کو معاف فرما، یا اللہ اس زبان سے کی گئی غیبت کو معاف فرما، یا اللہ اس زبان سے دی گئی گالی کو معاف فرما، یا اللہ اس زبان سے کھائی ہوئی جھوٹی قسموں کو معاف فرما، یا اللہ زبان کے ہر عہد شکنی سے ہم کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی ہر گالی گلوچ سے ہم کو معاف فرما، یا اللہ اس زبان سے جتنے بھی ہم نے گناہ کیے سب کو معاف فرما، یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس زبان کے جسم کے اعضاء کے پورے سر سے پاؤں تک جتنے بھی جسم کے اعضاء نے گناہ کیے سب کو معاف فرما، یا اللہ ان کانوں میں جتنی بھی بری باتیں برے پروگرام کی آوازیں یا اللہ جتنی بھی جو کچھ بھی چیزیں اس کان میں بری ڈلی ہیں یا اللہ اس سب کو معاف فرما، یا اللہ ان ہاتھوں نے جو حرام کے پیسے پکڑے یا اللہ اس ہاتھوں سے اگر کوئی گناہ کیے یا اللہ سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ یہ وہ قدم جو حرام کاموں کی طرف اٹھے یا اللہ اسے معاف فرما، یا اللہ سر سے پاؤں تک اس مہینے میں جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے یا اللہ ان سب کو معاف فرما، یا اللہ اگر اس مہینے میں ہم معاف نہ ہوئے تو ہم بڑے سخت عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، یا اللہ اس مہینے میں بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اگر ہم اس مہینے میں نہ بخشے گئے تو بڑی سخت وعید ہے تیری، یا اللہ اس مہینے کے اندر اندر ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اس دعا میں جو بھی شامل ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کے ہاتھوں کو دیکھ، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ بوڑھے بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، یا اللہ اس دعا میں بچے بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، یا اللہ میری پیاری بہنیں میرے پیارے بھائی بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم سب کی مائیں بہنیں اس بیٹیاں اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ دنیا کے اوپر جتنے بھی مقدس اور معطر جگہ ہیں ان سب کا صدقہ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ جو بھی اس دعا میں شامل ہے اس سب کو معاف فرما، اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ اس دعا میں جتنے بھی بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی لاج رکھ لے، یا اللہ اس دعا میں جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں شامل ہیں ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، یا اللہ اس مسجد میں جتنے بھی میرے پیارے بھائی اس دعا میں شامل ہیں ان سب کی لاج رکھ لے، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اوپر سب سے پاکیزہ جگہوں میں سے اللہ کا گھر ہے، یا اللہ تجھے اس گھر کا واسطہ پیارے حبیب کا واسطہ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ پاک آپ ہی کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، یا اللہ آپ ہی کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ سینکڑوں لوگ اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ ان سب ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ کہنے والی زبان یا اللہ تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما،
یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں سے ہم سب کو پاک کر دے۔ یا اللہ جیسے ہمارے جسموں سے آپ گناہوں کو صاف کرتے ہیں، یا اللہ ویسے ہی ہماری بیماریوں کو بھی صاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے جسموں کو بیماریوں سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہمارے جسموں کو بیماریوں سے صاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم لوگوں کو اللہ کہنے والی صاف شفاف زبان عطا فرما۔ یا اللہ سب سننے والوں کو جو بیمار ہیں، جو اس دعا میں شامل ہیں، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس دعا میں جو بھی ہاتھ اٹھا کر جس بھی حاجات کو لے کر شامل ہے، یا اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہم سب کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے پاؤں سے لے کے سر تک جتنے گناہ ہیں انہیں معاف فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ سر سے پاؤں تک جتنی بیماریاں ہیں اسے صاف فرما، اسے پاک فرما ہمارے جسم کو۔ یا اللہ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ جو بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ کاشف بھائی بہت زیادہ بیمار ہیں، ہسپتال میں وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے رشتہ دار بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری بہن بھائیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بانجیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بتیجیوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری خالاؤں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے چاچوؤں کو، ماموں کو جو بھی بیمار ہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بڑے بزرگ والدین زندہ ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ والدین کی بیماریاں ختم کر دے۔ یا اللہ ہم سے ان کی بیماریاں دیکھی نہیں جاتی، یا اللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جو والدین بوڑھے ہو چکے ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کو تندرست فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہم سب کے سروں پر قائم رکھا۔ یا اللہ جتنے بھی عزیز و کار بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم لوگوں سے اپنے والدین کی بیماریاں دیکھی نہیں جاتی، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے والدین بوڑھے ہیں جو بیمار ہیں انہیں تندرست فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ان کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا نزول نازل فرما۔ یا اللہ ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت نازل فرما۔ یا اللہ جو بھی میرا عزیز و کار، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کا عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے، یا اللہ جب انسان قبر میں ہوتا ہے، یا اللہ اس وقت وہ اس قبر میں اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے، اس حالت میں ہوتا ہے کہ جیسے انسان سمندر میں ڈوب رہا ہو۔ یا اللہ وہ شخص بڑا بے بس ہوتا ہے جو قبر کے اندر ہوتا ہے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ عزیز و کار جتنے بھی میرے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی بڑے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس کا جو بھی پیارا اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے اور قبر میں بڑا بے بس ہے، یا اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ اس کی قبر کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو اس وقت زیر زمین ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما۔ یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جن کے والدین مرحوم اس دنیا